رحمۃ للعالمین۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ القرآن۔ السلام علیکم۔ پروگرام سید الشہور میں میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن۔ آج بھی ایک بہت ہی منفرد اور با کمال موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان اپنے اختتام تک آ رہے ہیں، ماہ رمضان اپنے اختتام تک آ رہا ہے اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو رہا ہے۔ یقیناً میں یہ خیال رکھتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ نے اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، جن موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو سن رہے ہیں تو یہ بھی امید کرتا ہوں آپ اس سے محظوظ ہوتے ہوں گے، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوں گے۔ جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے اور ہماری آگے بھی کوشش ہے کہ جتنے پروگرامز رہ چکے ہیں ان میں بھی ہم اپنی اسی روایت کو برقرار رکھیں کہ ہمیشہ ایک نئے اور بالکل اچھوتے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنا 100% آپ تک پہنچا دیں۔ میرے ساتھ میری خوش نصیبی ہے کہ ہر دفعہ اور آج بھی ریسرچ سکولر عمران عباس مظہری موجود ہوں گے۔ میں تو ان سے بہت زیادہ علمی استفادہ حاصل کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہیں وہ ان سے اس علمی گفتگو سے استفادہ حاصل کرتے ہوں گے۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں عمران عباس مظہری صاحب کو۔ السلام علیکم مظہری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علیکم السلام۔ کیسا لگ رہا ہے؟ روزے جا رہے ہیں، کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کے اس ٹائم؟ بس سلمان، احساسات اس طرح کے ہیں کہ جیسے ایک باپ، ایک شفیق استاد، ایک رہنما وہ بچھڑ رہا ہو تو اس کے بچھڑنے کے لمحات جیسے جیسے قریب آتے ہیں تو آپ ایک تنہائی جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو میں کس سے سوال کروں گا، میں کس سے پوچھوں گا۔ بس اس طرح کی تنہائی کا احساس قریب سے قریب بھیڑ میں تنہائی کا احساس قریب سے قریب محسوس کر رہا ہوں۔ چلے اس بھیڑ کو بھی تو ہمارے پاس ہے نا، تو اس کا مزہ لیتے ہیں، اور موضوع بھی آج کا بڑا باکمال ہے اور بڑا اچھا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اب اس پہ سیر حاصل گفتگو آج ہم آپ سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو آج کا موضوع ہے وہ ہے روزہ رہ نجات۔ پہلے جو سب سے پہلے میرے ذہن میں سوال آتا ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم نجات کہتے ہیں تو اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں کیا ہے وہ آپ بیان فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، نجات ایک بڑا وسیع لفظ ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں شاید اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ کسی لفظ کے معنی دیکھنے کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے اسی لینگویج کی طرف جس لینگویج سے وہ لفظ آیا ہے۔ ہماری زبان میں جب لفظ آتے ہیں تو پھر وہ ہماری زبان میں مستعمل ہوتے ہیں تو ان کے معنی بدل جایا کرتے ہیں، اور ویسے بھی کثرت استعمال سے بھی الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اور جیسے جیسے لفظ استعمال ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپنے معنی سے ہٹتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اوریجن تک پہنچنے کے لیے آپ کو دوبارہ اسی لینگویج کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ عربی زبان میں، ہماری زبان میں لفظ نجات کا مطلب ہے یعنی آپ نے زندگی گزاری، اب آپ اگر جنتی ہو گئے تو آپ نجات یافتہ ہیں، اور اگر جنت نہیں گئے تو اس کا مطلب آپ کو سزا یافتہ ہیں، آپ کو نجات نہیں ملے۔ لیکن عربی میں نجات کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عربی میں نجات کا مطلب صرف اور صرف چھٹکارا ہے، یعنی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہیں اور اس مشکل سے آپ کو چھٹکارا مل گیا ہے، اسے عربی میں نجات کہا جاتا ہے۔ آپ کو دنیا کی پرابلمز سے چھٹکارا مل گیا ہے، اسے نجات کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں جس طرح مستعمل ہے لفظ نجات کہ مجھے نجات مل جائے گی یعنی میں جنت میں چلا جاؤں گا، اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے فوز۔ اولئک هم الفائزون، وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بالکل، تو کامیابی اور نجات بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے وہ ہسٹری میں موجود ہے کہ انہوں نے 19 رمضان کی شب
یہ جملہ ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبہ، تو یہ جو فزتو ہے یہ کامیابی ہے، واہ نجات چھٹکارا ہے۔ سبحان اللہ، کیا جی، انٹرپریٹیشن ہے۔ لفظ نجات جو ہے وہ کسی مشکل سے، کسی پریشانی سے چھٹکارا مل جانا، اسے نجات کہا جاتا ہے۔ اور کسی بھی امتحان میں کامیاب ہونا، اس کے لیے لفظ فوز ہے واہ، عربی میں۔ ویسے بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن اس وقت میں صرف 2 لفظوں کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ کا موضوع ہے روزہ رہ نجات، جی، تو ہم اس میں جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں کن چیزوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ یعنی اس مفہوم کے اعتبار سے ہم بات نہیں کریں گے کہ کیا روزے کی وجہ سے میں جنت چلا جاؤں گا یا نہیں چلا جاؤں گا، یا مجھے کامیابی مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی، بلکہ اس گفتگو میں ہم جس چیز کو فوکس کریں گے وہ یہ ہوگا کہ روزہ ہمیں کس کس چیز سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ تو یہ نجات کے معنی ہے۔ واہ، یعنی کہ روزہ میں کن کن چیزوں سے۔ اور ایک اور سلمان میں عرض کر دوں کہ ہر لفظ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کے لغوی معنی بھی ہوں اور اصطلاحی معنی بھی ہوں۔ لغوی معنی ہونا تو ضروری ہے، لیکن اصطلاحی معنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر لفظ کے ضروری نہیں کہ اصطلاحی معنی ہو۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو بطور اصطلاح، بطور ٹرم ان کو کوائن کیا جاتا ہے اور پیش کیے جاتے ہیں، شریعت ان لفظوں کو استعمال کرتی ہے بطور اصطلاح۔ تو نجات جو ہے بطور اصطلاح استعمال نہیں ہوا، لغوی معنی میں ہی استعمال ہوا۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھیے تو جہاں بھی آپ کو ملے گا، اصطلاحی کوئی قوم interpretation موسیٰ نہیں جو ہے انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی ہے فرعون سے، صحیح چھٹکارا دے دیا، چھٹکارا دے دیا ہے یہ لغوی طور پہ ہی یوز ہے۔ لغوی طور پہ، یا جس طرح جناب نوح علیہ السلام کے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، کہ جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے انہیں بھی ہم نے چھٹکارا دیا اور نوح کو بھی چھٹکارا دیا۔ ٹھیک ہو گیا، روزہ کس چیز سے نجات دیتا ہے؟ جی، روزہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ چھٹکارا کا مطلب کیا ہے، تھوڑا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چھٹکارا حاصل کرنا، کسی چیز سے نجات حاصل کرنا، اس کا مطلب کیا ہے۔ چھٹکارا کا مطلب ہے کہ آپ کسی سچویشن میں اٹکے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں اور آپ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ نجات کی اگر میں بالکل اس کا صحیح ایسنس آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ مکڑی کا بنا ہوا جالا جو اس نے ایک ٹریپ بنا رکھا ہے دوسرے پرندوں کو، چھوٹے پرندوں کو، جیسے مکھی ہے اسے پکڑنے کے لیے، اور اگر مکھی اس میں اٹک جاتی ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مارتی ہے اور وہ اس جالے سے نکل نہیں پاتی، اور اگر کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ اس جالے کی تار ٹوٹ جائے اور مکھی وہاں سے اڑ کے نکل جائے، اسے کہا جاتا ہے نجات۔ تو ہم جس ویب میں ہم الجھے ہوئے ہیں، جس جال میں ہم اٹکے ہوئے ہیں، دنیا کا وہ ٹریپ جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، لذت دنیا کی وجہ سے، دنیا کی اٹریکشن کی وجہ سے، اپنی آسائشوں کی وجہ سے، لگزریز کی وجہ سے، اس ٹریپ کے اندر ہم پھنس چکے ہیں جس کا نام دنیا ہے۔ اب اس میں پھنسے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آئے اور یہاں سے نکال لے۔ ہم خود کوشش کرتے ہیں، نکل نہیں پاتے ہیں۔ یعنی جو شخص جس بری عادت میں مبتلا ہے وہ چاہتا ہے، اکثر وہ سوچتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے کہ میں کسی طرح اس سے نکل جاؤں، لیکن وہ نکل نہیں پاتا، تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور انتظار کرتا ہے کوئی ہو جو اس کا بازو تھامے اور اسے نکالے۔ لیکن یہاں سلمان ایک بڑی اہم بات ہے، ایک سائیکولوجیکل بات ہے کہ دریا میں، نہر میں اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور ارد گرد چلنے والے لوگ اسے دیکھ لیں تو ہر ڈوبنے والے کی مدد کے لیے لوگ نہر میں یا دریا میں نہیں اترتے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، کب اترتے ہیں؟ جب بہت قیمتی کوئی گر گیا ہو۔ نہیں، اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے فرمایا وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ بڑا قیمتی ہو تو اس کے پیچھے لپکیں گے۔ ہمیشہ اس ڈوبنے والے کی مدد کی جاتی ہے جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، واہ 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 واہ، جس نے کوشش کی ہو۔ اگر وہ ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا تو اسے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا کہ اس کی مدد کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیڈ ہے، اب یہ مر چکا ہے، اس نے کوشش ہی نہیں کی، یہ اب کوشش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تو گزرنے والے محسوس کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور بچنا چاہتا ہے،
تو پھر اس کے پیچھے کوئی کودتا ہے اور اسے باہر نکالتا ہے. جو شخص دنیا کے اس جال میں اٹکا ہوا ہے اور ان پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے, ان عادات میں گھرا ہوا ہے, وہ اگر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تو آپ یقین کیجئے کوئی نہ کوئی باہر انتظام پروردگار نے کر رکھا ہے جو اسے وہاں. مظاہر صاحب ادھر ہمیں لینی ہوگی چھوٹی سی بریک, کہیں جائیے گا مت. یہیں پر ڈوبتی ہوئی کشتی اور ڈوبتی ہوئی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اور بتانا یہ ہے کہ روزہ ان سے کیسے نجات دیتا ہے. ہم یوں گئے اور یوں آئے. خوش آمدید ناظرین, پروگرام تجدید شعور میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. بہت جو ہے امپورٹنٹ بات ہو رہی تھی, مظاہر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ڈوبنے کی مثال دے رہے تھے, میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں اور آپ کو ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا. جی مظاہر صاحب. جی, اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں بلڈنگ کولیپس کر جائے جی, اور جو ریسکیو ٹیم ہے وہ وہاں پہنچ جائے, تو ریسکیو ٹیم جس چیز کو دیکھ کے آگے بڑھتی ہے, جس وجہ سے ایفرٹس پٹ کرتی ہے, کوشش کرتی ہے, وہ ایک آواز ہے. وہ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی پکار رہا ہے کہ ہیلپ می, میری مدد کیجئے, میری مدد کیجئے. اگر وہ آواز آ رہی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس ملبے کو ہٹائیں اور نیچے سے نکالیں, اور کوئی آواز نہیں آ رہی تو اس ملبے کو ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی مدد کا سامان ہوتا ہے, نجات اسے ملتی ہے کہ جو نجات لینا چاہتا ہے, جو نجات حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کر رہا ہے, جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. ہاتھ پاؤں اگر نہیں مارے گا تو کنارے پہ چلنے والے لوگ اسے ڈوبتا ہوا صرف دیکھیں گے, کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا. اسے ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے. جب وہ ہاتھ پاؤں مارے گا تو کوئی نہ کوئی ضرور اترے گا اس کی نجات کے لیے. یہی قانون شریعت میں ہے, یہی قانون پروردگار عالم کا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, آپ کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو مجھے یہاں سے نجات دے, تو پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں خود ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اور یہ چیز میرے بس سے باہر ہے, میں نکلنا چاہتا ہوں مگر نہیں نکل پا رہا ہوں. اس وقت پروردگار عالم کا وہ نظام جس کے تحت وہ چھٹکارا دیتا ہے اور نجات عطا کرتا ہے, وہ نظام آگے بڑھتا ہے اور آپ کو اس مشکل سے نجات دیتا ہے. یعنی کہ اس جو مثال آپ نے دی, میں اس کو اس طرح انٹرپریٹ کروں کہ مدد بھی نجات کی صورت میں مل سکتی ہے, یعنی کہ مدد بھی نجات کی صورت میں آ سکتی ہے. جی obviously ٹھیک ہو گیا نا. یعنی مدد ملے گی تو نجات ملے گی, واہ واہ واہ, لیکن مدد اسے ملے گی جو خود ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. بالکل وہی اور بات اگر ہے. ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ڈیڈ ہے. تو پکارنا بھی مدد کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہی ہے نا. obviously ظاہری بات نہیں کہ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اس پہ آ ڈالا جائے, نہیں, پکارنا بھی جو ہے وہ بھی مدد کی علامت ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں مارنے ہی جیسا. اب اس سے آپ سے آگے میں سوال کروں گا, اس کو اگر میرے پاس ٹائم بچا تو میں اس کو مارک کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے اور مثال کے ساتھ فرمایا ہے اور بڑی مدلل لاجیکل ہے کہ مدد کے لیے پکارنا بھی کہیں مقام پر نجات ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ دوسرا سوال ہے میرے پاس قرآن کی روح سے. ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں سب سے پہلے پروگرام میں, روزہ اور ادیان عالم میں, لیکن اس سے تھوڑا چونکہ موضوع سے متصل ہو رہا ہوں اور اس میں یہ لائن جو ہے, سوال جو ہے یہ آ بھی سکتا ہے, تو لہٰذا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا روزہ پہلے نبیوں کی امت کے لیے بھی نجات تھا؟ اگر تھا تو کیوں تھا؟ پہلی بات یہ, اگر تھا تو کیوں تھا, یا صرف مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہے؟ ہاں, اس میں سلمان دو پہلو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اسلام ہی تھا, کیونکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے کہ اسلام کی ابتدا جو ہے وہ سرزمین مکہ سے ہوئی ہے, جبکہ جناب آدم علیہ السلام جو لائے تھے وہ بھی اسلام تھا, جناب نوح جو لائے تھے وہ بھی اسلام تھا. اسلام مکمل سرکار کے دور میں ہوا, مکمل یہاں پہ ہوا. جناب ابراہیم کی وہ جو دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک, وہ خود اس بات پہ دلیل ہے کہ ہمیں پروردگار اپنا مسلم قرار دے. تو مسلمان بھی موجود تھے اور اسلام بھی موجود تھا. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی امتوں کے لیے بھی کیا یہ روزہ نجات تھا یا نہیں تھا, یقیناً روزہ نجات تھا. روزہ ہر دور میں نجات رہا ہے, کیونکہ روایات کے مطابق پچھلی امتوں کے جو انبیاء تھے ان کے اوپر یہ فرض تھا, اور جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ مستحب تھا. یعنی وہ اگر رکھیں تو لائق اجر ہے, اگر نہ رکھیں تو کوئی سزا نہیں ہے. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو واجب ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے اور مستحب کی اہمیت کم ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستحب جو ہے واجب سے آگے بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ جب آپ کو آپشن دے دی جائے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود مشقت کو پسند کر لیا ہے, اور جب آپ کے پاس اس مشقت سے
فرار کرنے کا راستہ بھی موجود ہو اور پھر آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو دوہرا اجر ملنا چاہیے. یعنی واجب میں تو آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے, لیکن مستحب میں آپ کے پاس آپشن ہے, آپ کریں یا نہ کریں. اس کے باوجود آپشن جو ہے وہ آپ وہ سلیکٹ کرتے ہیں جس میں مشقت ہے, تو پھر آپ کو دوہرا اجر ملنا چاہیے. تو پچھلی امتیں ہوں یا یہ امت ہو, روزہ ہر حال میں چھٹکارا جو ہے وہ عطا کرتا رہا ہے. پچھلی امتوں کو بھی عطا کرتا رہا ہے, اس امت کو بھی عطا کر رہا ہے. ہاں, اس امت کے ساتھ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں پروردگار عالم نے اسے واجب قرار دیا ہے, پچھلی امتوں کے لیے اسے مستحب قرار دیا ہے. تو پچھلی امتیں بھی وہ افراد جو ان عادات میں, ان خسائل میں گھرے ہوئے تھے جن سے انہیں چھٹکارا نہیں مل رہا تھا, جب وہ اس مشق سے گزرتے تھے تو انہیں چھٹکارا ملتا تھا. اس کی واضح مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ویٹ لوز کرنا چاہتا ہے, وہ سارا سال گزارتا ہے اور رمضان کا انتظار کرتا ہے. ویٹ لوز کروں, بالکل صحیح فرما رہے. اچھا, پہلے بھی وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ کھانا ترک کر سکتا ہے, وہ 3 اوقات کی بجائے ایک وقت میں کھانا کھا سکتا ہے, لیکن وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان آئے گا تو پھر 1 مہینہ میرا ایسا گزرے گا کہ اس کے بعد میں اسے کنٹرول کروں. پلان بھی نہیں کرنا مجھے کچھ بھی نہیں, وہ خود ہی سارا کچھ موٹاپے سے نجات دے دے گا, وہ نجات دے دے گا. تو وہ ہر کوئی اس کا انتظار کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر رمضان آتا بھی ہے اور گزر بھی جاتا ہے, وہ اپنی افادیت جو ہے اور فوائد رمضان چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور ہم بعد میں دوبارہ اس روٹین کو اسی طرح اپنا لیتے ہیں اور زیادہ ویٹ گین کر لیتے ہیں. تو روزہ جو ہے وہ بہرحال آپ کو چھٹکارا دیتا ہی دیتا ہے. آپ کو بری عادات سے چھٹکارا دیتا ہے, آپ کو بری کمپنی سے چھٹکارا دیتا ہے, آپ کو لگژریز میں پھنسی ہوئی زندگی سے چھٹکارا دیتا ہے, آپ کو خامخواہ معاشرے میں جو آوارہ گردی ہے اسے نجات دیتا ہے, آپ کو روزہ جو ہے ان چیزوں کی طرف مائل کر دیتا ہے جن کی طرف صرف مائل ہونے سے ہی آپ بہت سی برائیوں سے چھٹکارا پا لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی صاحب علم کے پاس بیٹھنا شروع کر دے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ان جہالت کی باتوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. اگر کوئی شخص کسی متقی کے پاس بیٹھنا شروع کر دے گا تو یہ لازم بات ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی عبادت کی روٹین نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں سے وہ لینا شروع کر دے گا. تو رمضان جب آتا ہے, جب روزے آتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ایک فضا اس طرح کی قائم ہو جاتی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ آپ کے اندر فرق ضرور پڑتا ہے. بری عادات سے آپ کو کچھ نہ کچھ چھٹکارا ضرور ملتا ہے. آگے پھر ہر بندے کی اپنی چوائس ہے اور اس کی مرضی ہے اور اس کی اپروچ ہے کہ وہ کتنا استفادہ کرنا چاہتا ہے. روزے سے جو جتنا استفادہ کرتا ہے اتنا ہی چھٹکارا پاتا چلا جاتا ہے. چلیں, یہ بات تو ہو گئی. اچھا, ایک سوال ہے جو کہ اس میں آ رہا ہے, شاید اس موضوع پہ ہمارے ساتھ فٹ نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں میری بساط کے مطابق اس ٹائم اس کو سوال کو کر دینا بہتر ہے. آج کل ایک بڑی روٹین چلی ہوئی ہے, کافی سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مساجد سے, جیسے اس پہ آپ نے ذرا روشنی ڈالنی کیونکہ سوال بہت باریک ہے. مساجد سے یہ اعلان ہوتا ہے جیسے اللہ سے ڈرو, اللہ سے خوف کھاؤ, اس لیے کہ نجات حاصل کر سکو. کوئی بارش ہمارے بزرگ مل جاتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے, تو یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, اللہ سے خوف کھاؤ, نجات حاصل کر سکتے ہو. یہ جو خوف کی نجات ہے اور اس رحمان و رحیم کے خوف, اس سے تو خوف نہیں ہونا چاہیے. ذرا اس کو ڈسکرائب کریں کہ کیا اس کو ایسا کہنا ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, اور اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟ دیکھیے سلمان, جو خوف ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ خوف نقصان دہ چیز سے ہوتا ہے. خوف چیز سے ہوتا ہے جو آپ کا نقصان کر سکتی ہے. آپ سانپ سے ڈرتے ہیں, آپ گہرائی سے ڈرتے ہیں, آپ اونچائی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں سے گرنے کا خطرہ ہے, آپ خونخوار جانوروں سے ڈرتے ہیں, آپ کرمنل سے ڈرتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا آپ کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خوف کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے خوف کھاتے ہیں جو آپ کو نقصان دے سکتا ہے. اس پہلو کے اعتبار سے یقیناً پروردگار عالم سے خوف کھانا اس کے کچھ معنی نہیں ہے, کیونکہ وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کا نقصان چاہتی ہے. حسین و جمیل ذات, حسین و جمیل ہے. خوف کی ایک اور قسم ہے, یعنی میں اندھیرے سے خوف کھاتا ہوں, میں سانپ سے خوف کھاتا ہوں, میں اپنے باپ سے خوف کھاتا ہوں. تو باپ سے جو خوف ہے
وہ کسی نقصان کی وجہ سے نہیں ہے, کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں ہے. باپ سے خوف کا مطلب ہے اس کی عظمت کا اعتراف, واہ 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 واہ, کسی بڑے کی عظمت کا جو اعتراف ہے یہ وہ خوف ہے. میں بڑے بھائی سے خوف کھاتا ہوں, میں استاد سے خوف کھاتا ہوں کہ نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا, میرا استاد سامنے کھڑا, نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا, میرا باپ سامنے کھڑا. تو یہ جو خوف ہے یہ اس کی قسم وہ ہے کہ جس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت کا خیال ہے. جو پروردگار عالم کا خوف ہے جسے قرآن تقویٰ کہتا ہے جی, کہ متقی ہو جاؤ, تقویٰ اختیار کرو, اور تقویٰ کے معنی ڈر ہے. یہ وہ خوف ہے کہ جو پروردگار کی عظمت کا لحاظ ہے. اچھا میں اس کو کچھ اس طرح کہہ سکتا ہوں کیونکہ جو انٹرپریٹیشن آپ دے رہے ہیں اور جو انٹرپریٹیشن ہمیں گلی محلوں میں ملتی ہے, خصوصاً شہر کی بات کریں, لاہور شہر سے ہیں تو لاہور شہر میں, تو یہ انٹرپریٹیشن کو اس طرح ملتی ہے کہ جیسے اللہ سے خوف کھاؤ کیونکہ وہ عذاب دینے والا ہے. تو پھر وہ کیفیت ہوگی نا ڈر والی. جی بالکل. اب اگر میں خوف کی کیفیت میں اگر میں ڈر کھانا چاہتا ہوں تو میں اس کو اس طرح لوں گا کہ اللہ سے خوف کھاؤ کہ وہ بڑا محبوب ہے آپ کا. یہ میری انٹرپریٹیشن, اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے صحیح کیجیے. اللہ سے خوف کھاؤ کیونکہ جس طرح جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا اس کے روٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس سے خوف کھاؤ کہیں وہ روٹ نہ جائے. بالکل ٹھیک. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس سے ڈرو کہ وہ روٹ نہ جائے, اس سے ڈرو کہ وہ تمہیں دور نہ کر دے. اور اس کا ایک دوسرا پہلو ہے ڈر کا, اس پروردگار سے ڈرنے کا. اس کی ذات سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ اپنے انجام سے ڈرنا ہے. وہ تو رحیم و کریم ہے, وہ تو رحیم پروردگار ہے, وہ تو کریم پروردگار ہے, وہ تو ایسا پروردگار ہے کہ جس نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم جو کریٹر ہے پوری کائنات کا, جو انبیاء کا خالق ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. یعنی واجب کر لیا کا مطلب ہے کہ میں نے خود اپنے لیے لازم کر لی ہے رحمت. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام سید الشہور میں میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ آج کے پروگرام کی گفتگو سے محظوظ ہوتے ہوں گے, تو زیادہ دیر قائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے اور مظاہر صاحب کے درمیان. مظاہر صاحب سوال ہے, پیارا ہے. ایک ہے نجات, جی سوال بڑا پیارا ہے, اور ایک ہوتا ہے نجات دہندہ. جی ایک ہے نجات چھٹکارا, ایک ہے چھٹکارا دینے والا. وہی معنی میں بڑا کون ہوا, نجات دینے والا. دیکھیے اصول بڑے اور چھوٹے کا یہ ہے کہ جو شے جس کی وجہ سے ہوتی ہے وجہ بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اولاد والدین کی وجہ سے ہے تو والدین بڑے ہیں. بے شک. تعلیم استاد کی وجہ سے ہے تو استاد بڑا ہے. ہدایت نبی کی وجہ سے ہے تو نبی بڑا ہے. واہ واہ واہ. تخلیق پروردگار کی وجہ سے ہے تو وہ بڑا ہے. تو جو جس وجہ سے ہے وہ وجہ ہمیشہ بڑی ہوگی. تو نجات کی جو وجہ ہے وہ نجات دہندہ ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نجات سے نجات دہندہ بہت افضل ہے. افضل ہوا جی, یہ بلے ہم نے اسٹیبلش کر لی, اسٹیبلش ہو گئی بات. تو جب نجات دہندہ, میں بڑے دقیق مرحلے سے آپ کو لے کے گزروں اور بڑے آرام سے. تو سب سے پہلے ہو گیا, اب سمجھ لیں کہ اسلام دین ہے جی نجات کے لیے. یہ کلیئر کرنا ہے کیونکہ کئی لوگوں کے سوال ذہن میں نا یہ سوال رہتے ہیں. تو اسلام نجات ہے. اگر آپ کو بتوں سے نجات دے رہا ہے, آپ کو لغویات سے جو ہے وہ نجات دے رہا ہے, آپ کو فضولیات سے نجات دے رہا ہے, آپ کو راہ حق کی طرف تو نجات ہے. اور جو اسلام کو لائے وہ ہو گئے نجات دہندہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر یہ میں بات اسٹیبلش کر سکتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار افضل ہوئے اسلام سے. جی تو یہ بات ذرا بتائیے, ذرا ہمارے ادھر یہ چیز کو آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی وجہ سے رسول افضل نہیں ہے بلکہ رسول کی وجہ سے اسلام افضل ہے. یہ اس پہ ذرا تھوڑی. بے شک بڑا خوبصورت پہلو ہے. اس کے لیے تو سلمان دو تین گھنٹے چاہیے. بس آپ نے تو گزر رہا ہے, یہی تو بہت بڑی. تو ہمارے پاس ٹائم پیچھے اتنا بچا نہیں ہے. اس میں کوشش کرتا ہوں جس حد تک بھی اسے میں پریسائزلی کمپائل کر سکوں. دیکھیے اسلام جو ہے وہ بجوز اس کے کچھ نہیں ہے کہ اعتبار زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خدا ہے تو ان کی زبان کا اعتبار ہے کہ ہم نے مانا کہ خدا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جبریل آیا تھا, یہ پیغام آیا تھا, تو ان کی زبان پہ اعتبار ہے کہ ہم نے مان لیا کہ جبریل آیا تھا, کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا. تو
اعتبار لسان محمد مصطفیٰ کا نام اسلام ہے۔ رسول خدا نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اسلام ہے، اس اسلام نے آ کے نہیں بتایا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایسے ہی قرآن ہے، رسول خدا نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ بے شک یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہے معاشرے میں اور اس کتاب کو لوگوں نے پڑھا ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کل ایک رسول آ جائے گا تو پھر اس رسول پہ ایمان لے آنا، نہیں، ہوا یوں ہے کہ رسول اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، رسول خدا نے یہ بتایا۔ اس کا مطلب آپ نے حسین جواب دیا، اور یہی ہمارا حسین یہ آخری سوال ہوگا کیونکہ وقت دیکھ رہا ہوں تو ہم نے وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ نجات کے مراحل کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں مکمل ہوتے ہیں؟ نجات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے نجات کی طرف متوجہ ہونے سے۔ اس کی ابتدا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے نجات کی ضرورت ہے۔ جو شخص ٹریپڈ ہے اور اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹریپڈ ہے، وہ اس کے نجات کا تو تصور ہی محال ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور کسی نے باعث دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں لاک کر دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم خوشگپیوں میں مصروف رہیں اور یہیں بیٹھے رہیں، چونکہ ہمیں ادراک ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا ادراک ہونا کہ مجھے نجات چاہیے، یہ پہلا مرحلہ ہے نجات کا۔ صحیح، یہیں سے نجات کی ابتدا ہوتی۔ جس وقت ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں اندر لاک کر دیا گیا ہے تو پھر ہم ہاتھ پاؤں ماریں گے، پھر ہم دوڑیں گے، بھاگیں گے، کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہم اس کمرے سے باہر نکل جائیں۔ تو یہ اس نجات کا پہلا مرحلہ ہے، نجات کی طرف متوجہ ہونا، نجات کی طرف متوجہ ہونا۔ اور اگر نجات کی طرف آپ متوجہ ہی نہیں ہیں، یعنی وہ شخص، اس شخص کی اصلاح ممکن ہے جسے یہ پتہ چل جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور جو اپنے غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے اس کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اصلاح کا، کیونکہ وہ کچھ غلط سمجھ ہی نہیں رہا، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنی مسٹیک کی طرف، اپنی غلطی کی طرف، اپنے نقص، کجی، عیب اور کمی کی طرف متوجہ ہونا، یہ نجات کا پہلا مرحلہ ہے۔ صحیح۔ اور نجات کا جو آخری مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے جسے، جو میں اگر اسے بہت پریسائز انداز سے اس کے لیے جملہ کہوں تو یہ ہوگا کہ نجات کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جس مرحلے کو عبور کرنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے۔ وہ آخری مرحلہ ہے کہ جب وہ دائرہ انسانیت اور دائرہ بشریت سے نکل کے کچھ اور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ قوانین زندگی، قوانین دنیا سے وہ ماورا ہو جاتا ہے۔ وہ بشر ہوتا ہے مگر ہواؤں میں پرواز کرنے لگتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے مگر پانی کی سطح پہ چلنے لگتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے اور وہ جانور جو ہیں، خونخوار جانور اس کے پاؤں میں آ کے لوٹنے لگتے ہیں۔ تو وہ ایک مرحلہ ہے آخری، کیا خوبصورت انداز سے، تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے اللہ اپنا ولی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ یہ نجات کا آخری مرحلہ ہے، اس سے زیادہ پہلا اور آخری، جی پہلا اور بیچ میں کوئی مرحلہ نہیں، درمیان میں تو پھر منازل ہے، کون کتنی طے کرتا ہے، مرحلہ نہیں ہے، منازل ہیں۔ اچھا آخری خدا کرے کوئی متوجہ ہو جائے کہ مجھے نجات چاہیے۔ یہاں تو مسائل یہ ہیں سلمان کے، لوگ متوجہ ہی نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے نہیں کہ ہمیں نجات چاہیے، تو نجات آئے گی کہاں سے؟ کاش کوئی متوجہ ہو جائے کہ مجھے نجات چاہیے، تو پھر نجات کے وہ تمام تر مراحل جو ہیں ان سے گزرے اور اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جب وہ اس دائرہ انسانیت اور دائرہ بشریت اور اس ٹریپ سے باہر نکل جائے۔ اچھا ایک سوال ہے، یہ آخری ہوگا کیونکہ بس بالکل آپ نے بھی گزرنا ہے، اس کو دینا ہے مضبوط جواب لیکن گزرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمیں انسانوں کو نجات کی ضرورت ہے، جی، کیا فرشتوں کو بھی نجات کی ضرورت ہے، انبیاء کرام کو بھی نجات کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو کیسے؟ دیکھیے، انبیاء کو بھی نجات کی اس سینس میں ضرورت نہیں ہے جسے ہم کامیابی کہتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے نمائندے ہیں اور وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں، بے شک بے شک، لیکن انبیاء کے ساتھ ظاہری اعتبار سے دوران ہدایت جو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، ایسا کیا ہے کہ لوگوں نے انہیں پریشان کیا ہے، لوگوں نے انہیں پتھر مارے ہیں، لوگوں نے انبیاء کو پہاڑوں سے گرایا ہے، لوگوں نے انبیاء کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے۔ تو ان حالات میں جب ایک نبی، اب یوں سمجھے کہ جناب موسیٰ فرعون اور اس کی قوم کے درمیان گھرے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان حالات سے جو چھٹکارا ہے وہ پروردگار دیتا ہے۔ تو نبی کو ایسی نجات جو ہے وہ ملتی ہے جس کی مثال قرآن میں جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آیت بھی پڑھی ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ
ومن معه، ہم نے نوح کو بھی نجات دی ہے اور اس کے جو ساتھ تھے کشتی میں ان کو بھی نجات دی ہے. کن سے؟ ان لوگوں سے جو نوح کو پریشان کرتے تھے، پتھر مارتے تھے اور لہو لہان کر دیتے تھے. تو ان معنی میں انبیاء کو بھی نجات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کامیابی کے معنی میں انبیاء کو نجات کی ضرورت نہیں. تو انبیاء کو نجات اس سینس میں نہیں چاہیے کہ انہیں کامیابی کی ضرورت ہے. وہ یقیناً کامیاب ہیں، وہ خاصان خدا ہیں، لیکن ان سچویشن سے انبیاء کو نجات ضرور چاہیے. جیسے جناب موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات چاہیے، جیسے جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں پروردگار نے کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی ہے اور اس کے جو ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بھی نجات دی ہے. ان کو بھی نجات دی ہے، اور نجات دینے والا وہی ہے. ہمیں اس نے روزے دیے ہیں تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں برائیوں سے، گناہوں سے، گندگی سے، غلاظت سے. ہم یقیناً اس پروردگار کے حکم کو بجا لائیں گے اور ضرور کوشش کریں گے، صرف ماہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ جتنے باقی ماہ بھی ہیں، مہینے ہیں خدا کے، ان میں بھی کوشش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے، دل و جان سے کوشش کریں گے کہ ہم ان گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں، غلاظتوں سے نجات حاصل کر سکیں. دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بے شک تیرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ہمارے عیب بھی جانتا ہے، ہماری خوبیاں بھی جانتا ہے. مالک اگر عیب جانتا ہے تو ان پہ پردہ ڈال، اگر خوبیاں جانتا ہے تو مالک کائنات ان کو عام کر، ہر ایک کی زبان پہ لا. مالک کائنات ہمیں اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے کی صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک کی کائنات اس مصیبت کرونا وائرس کو اس دنیا سے، دار فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. مالک کائنات ہم سب میں اتحاد و یگانگت پیدا ہو. پاکستان کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، تمام عالم دین کے مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت فرما. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.